الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیت کریمہ کے درس میں بھی آپ نے سماعت کیا، اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑے انعامات دیے تھے، انبیاء ان کے اندر آئے ہیں، بادشاہت اللہ نے ان کو دی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں دیں جو اس وقت کے لوگوں کو نصیب نہیں تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جب بحر کلزم وہ عبور کر گئے، اللہ نے کرا دیا، اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ آگے شام کا علاقہ ہے، اس میں جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو، تم اللہ کا حکم مانو، جہاد کرتے ہوئے آگے جاؤ گے، اللہ تمہیں پاکیزہ سرزمین شام کی، فلسطین کی، بیت المقدس کی عطا کر دے گا، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے صرف تمہارے قدم اٹھانے کی دیر ہے، لیکن قوم کم بختی کا شکار ہو گئی، فرعون کی غلامی کا مارے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا باقی کچھ ہو سکتا ہے لیکن جہاد ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بڑا عجیب انداز اختیار کر کے کہہ دیا کہ موسیٰ تو جا، تیرا رب دونوں مل کر کرو جہاد، علاقہ فتح ہو جائے گا، ہمیں بتا دینا، ہم آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس کمزوری پر ان پر عذاب نازل کر دیا، بنی اسرائیل پر۔
کہ جب تمہیں جہاد نہیں لگا پھر تم اسی زمین کے ٹکڑے میں گھومتے رہو. کب تک؟ 40 سال تک وادی سینے میں گھومتے رہتے تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا. اس کا کچھ میں نے ذکر پہلی آیت میں کیا بھی تھا. اب مزید الفاظ ترجمہ سماعت فرمایا. اللہ نے کہا یا قوم، او قوم والو، موسیٰ علیہ السلام کو کہا، قوم کو کہو، اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ. مزید کہا ہے موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہہ دو یا قوم، او قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، پاکیزہ سرزمین میں، پاک زمین میں آؤ. التی، وہ زمین، کتب اللہ، جو لکھ رکھی ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے. وَلَا تَرْتَدُّوا، مت پلٹو، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پشتوں پر، پیٹھوں پر. اگر پلٹ جاؤ گے تو فَتَنْقَلِبُونَ، پھر تم لوٹو گے، خاسرین، انتہائی گھاٹا پاتے ہوئے. اللہ ہمیں محفوظ فرما. اللہ کا حکم نے ہمارا گھاٹا ہی ہے، نقصان ہی ہے. قالو، اللہ کہتا ہے یہی بنی اسرائیل جن پر اتنے انعام ہوئے. قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، او موسیٰ علیہ السلام، انا فیہا، بے شک اس بستی کے اندر، قومن، ایک قوم ہے، جبارین، جبار، سرکش، مضبوط قوم ہے عمال کا. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَ، اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہاں اس بستی میں، حتیٰ یخرجوا، یہاں تک کہ وہ لوگ نکل جائیں، منہا، اس بستی سے. لوگ نکل کر چلے جائیں پھر ہم آئیں گے، کھانے پینے کے لیے ہم ہیں. فَإِن يَخْرُجُوا، اگر وہ نکل جائیں گے، منہا، اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بے شک ہم داخل ہوں گے. باقی بنی اسرائیل یہ مارے ہوئے تھے. 2 بندے اچھے تھے، اللہ ان کی اچھائی بیان کر رہا ہے. قال، اللہ نے، فاللہ فرماتے ہیں، قال رجلان، 2 مرد ایسے تھے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، ان لوگوں میں سے جو دشمن سے، غیر سے ڈرتے تھے. ان میں 2 آدمی ایسے تھے. کیسے جی؟ انعم اللہ، ان پر اللہ نے انعام کیا، علیہما، ان 2 کے اوپر. جو بھی اللہ عطا کرتا ہے وہ اللہ کا انعام ہی ہوتا ہے. ان 2 بندوں نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ لوگو، علیہم، ان کافروں کے اوپر، الباب، دروازے سے. دروازے سے داخل ہونا تمہارا کام ہے، فتح دینا رب کا کام ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ اس گیٹ سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم ہی غالب رہو گے. توکل کرو، ایمان کرو اور کمزوری نہ دکھاؤ. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کے اوپر، فَتَوَكَّلُوا، چاہیے کہ تم بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم مومن تو. اللہ پر ایمان ہے تو اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، آگے بڑھو. قوم نے آگے سے ان 2 کو بھی کہا. قالو، قوم نے کہا، یا موسیٰ، او موسیٰ علیہ السلام، لن ندخل، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہاں اس بستی میں، ابدا، کبھی بھی، ما داموا، جب تک وہ لوگ ہیں، فیہا، بستی میں، ہم نہیں جائیں گے. فَاذْهَبْ، تو جا، انت، تو، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، فَقَاتِلَا، پھر تم دونوں جہاد کرو، قتال کرو. اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. علاقہ فتح کر کے تم 2، تو اور تیرا رب، علاقے میں ہم آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی، دعا نہیں بد دعا کی. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی لا املک، میں تو اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں مالک اور کنٹرول نہیں رکھتا ہوں، الا نفسی، مگر اپنی ذات کا، و اخی، اور اپنے بھائی ہارون کا. ہم 2 جہاد کے لیے جا سکتے ہیں، قوم نہیں مانتی تو اب کیا کریں. اس قوم کے لیے فرعون سے لڑتا رہا موسیٰ علیہ السلام. تو یا اللہ پھر کیا کر، ہمارا اختیار، مجھے تو اپنی ذات پر، بھائی پر اختیار ہے.
ففرق تو فیصلہ فرما دے بیننا ہمارے درمیان و بین القوم الفاسقین، فاسق قوم کے درمیان۔ فاسق گناہگار، کافر تو نہیں تھے، فاسق تھے، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے فرمایا فیصلہ آ گیا۔ قال اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ، بے شک ہاں وہ زمین شام کی بھی، دیگر زمینیں بھی مصر کی، محرمۃ حرام کر دی گئی ہیں، علیہم ان کے اوپر، کب تک؟ 40 سنتاً 40 سال تک، یہ جا ہی نہیں سکیں گے کہیں۔ یتیہون، یہ سرگردان پھریں گے، فی الارض، اسی ٹکڑے میں، اسی زمین میں۔ اور موسیٰ تو فلا تاسا، تو افسوس نہ کر، علی القوم الفاسقین، فاسق قوم کے اوپر۔ فاسق قوم جب گناہ کرتی تو عذاب آتا ہے، پھر افسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ پہلے درس میں بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی اور ابھی بھی آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، ترجمے میں آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ، فرعون کی قوم قبطیوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مرکزی 2 چیزوں پر بڑے عرصے تک مقابلہ کیا۔ ایک اللہ کی توحید پر، لوگوں کو توحید الہی کی دعوت دیتے رہے، کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتے رہے، اس میں ان کی رسالت بھی آتی تھی۔ دوسرا، اپنی ہی قوم بنی اسرائیل کی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ لڑتے 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 پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تھک گئے، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ جب بندہ تھک کر عاجز ہو جائے نا، اللہ کے فیصلے آتے ہیں۔ ہمارا کام ہے، بندوں کا کام ہے محنت کرنا، فیصلے اوپر سے آتے ہیں۔ پیغمبر بڑے عرصے تک کام کرتا رہا، تھک گیا، اللہ نے فرمایا پیغمبر اب نکل، بنی اسرائیل کو لے کر نکل۔ پرسوں آپ نے سن لیا تھا، بنی اسرائیل کو لے کر نکلا، دن رات بھر چلے، اگلے دن چلے، چاش کے وقت دیکھا بحر کلزم، لوگوں نے کہا پھنس گئے، وہ آپ نے تفصیل سنی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا فرعون کی فوجیں ہیں، آگے سمندر کی موجیں، بحر کلزم، نے کہا ہم تو پھنسے۔ فرمایا نہ، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ جو اللہ کا حکم مانتا اللہ راستے کھول دیتے ہیں، تنگ راستے کھل جاتے ہیں۔ مدد کا فیصلہ آ چکا تھا اللہ کا، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ اور بحر کلزم سے راستے بنے 12، بنی اسرائیل ہو گئے پار، اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں اترا، اللہ نے غرق کر دیا، غوطے لگائے، موجوں میں رگڑا دے کر سارے فرعونیوں کو، قبطیوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، فوج کو، پولیس کو، سب کو اللہ نے فنا کر کے رکھ دیا۔ وہ آپ نے سنا تھا، فرعون کی لاش البتہ لوگوں کو دکھانے کے لیے باہر پھینک دی تھی، باقی سارے غرق۔ اب یہ بحر کلزم سے پار وادی سینے میں ہے، اور وادی سینے میں کچھ عرصے تک رہے۔ اللہ نے کہا دیکھو فرعون سے تمہیں نجات دے دی، سمندر سے تمہیں راستہ دیا، پانی سے تمہیں راستے ملے، تمہارا دشمن تمہارے سامنے غوطے کھا کر برباد اور ذلیل ہوا ہے، جابر اور سرکش سے تمہیں میں نے نجات دی ہے، اب میرے دین کے لیے یہ جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ انہوں نے حکم نہ مانا، جہاد نہیں کیا، سوائے 2 بندوں کے باقی پستی کے شکار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے رہے، ہارون علیہ السلام کہتے رہے، او خدا کے بندو، اللہ نے جہاد کا تمہیں حکم دے دیا، تمہارا کام اللہ کا حکم مان کر آگے جانا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے یہ علاقے تمہیں دے دینے ہیں۔ اور اللہ نے عجیب ذکر کر کے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے تمہاری، فتح ہو گئی، تمہارے جانے کی دیر ہے، آگے بڑھو، فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے تمہیں نجات مل گئی فرعون سے،
بحر کلثم سے عبوری ملی، فرعون غرق ہو گیا، اس کی محنت کا سرنگ آ گیا، اب تھوڑا سا آگے بڑھو، تمہیں آگے علاقے دیتے ہیں، ارض مقدس دیں گے، اور مصر کا علاقہ بھی تمہیں دیں گے، فرعون کے بادشاہت اور محلات بھی تمہارے، آگے بڑھو، ذرا جہاد کرو، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی، اللہ کے حکموں سے پلٹنا نہیں، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اپنی پشت پہ کے پھیرنا نہیں آپ نے، اگر پھیرو گے فتنقلبوا خاسرین، پھر تم انتہائی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ بچائے، اللہ نے تنبیہ بھی کی ہے۔ لیکن قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے جب سنایا، قوم کہنے لگی جی ارض مقدس شام کا علاقہ، مفسرین نے اس کے مختلف علاقے لکھے، لیکن شام بہت بڑا علاقہ ہے، موجودہ شام نہیں، موجودہ شام اس کی ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا۔ اس وقت ارض شام میں مفسرین کرام، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی روایات لائیں، امام تفسیر مظہری میں بھی روایات موجود ہیں۔ اس وقت شام کہ یہ بیت المقدس بھی اس میں شامل تھا، جو موجودہ بیت المقدس ہے، فلسطین بھی اس میں شامل تھا، جو یہ غزہ کی پٹی ہے یہ بھی اس میں شامل تھی، یہ بھی شام کا علاقہ ہے۔ اریحہ جو یہودیوں کے پاس ہے یہ بھی شام کا علاقہ ہے، جو اصل اریحہ قبضہ کیا ہوا ہے ظالموں نے۔ پیچھے تیمہ ہے، تیمہ بھی یہ شام کا علاقہ ہے۔ یہ بڑے زرخیز علاقے ہیں، اور اللہ نے اس کو مقدسہ کہا، مقدسہ قرآن نے کہا، پاکیزہ علاقہ۔ اور پاکیزہ کیا ہے؟ حدیث میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لایا کہ اللہ رب العالمین نے اس علاقے کو انبیاء کا مرکز بنایا ہے۔ ایک نبی نہیں، کئی نبی یہاں آئے، نبیوں کے قدم یہاں لگے ہیں، نبیوں کی زندگی اس خطے میں گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ شہر بابل تھا، اور وہ بابل کی ایک بلند پہاڑی پر ایک دفعہ چڑھے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر یہ بابل کے اوپر چڑھ کر دیکھنے، جہاں تک تیری نگاہ پڑتی نا، یہ تیرے اور تیرے متبعین کا میں علاقہ بناؤں گا، تیری خاندان سے میں نے بے شمار نبی یہاں بھیجنے ہیں، اور تیری یہ قدموں کی برکت۔ یہ بہت بڑا علاقہ تھا، جہاں تک نگاہ جائے، نگاہ تو بڑے دور تک پہاڑی کے اوپر سے اللہ نے یہ برکت والا علاقہ بنایا، اور اس خطے میں بڑے انبیاء گزرے ہیں۔ مقدسہ کہہ دیا، قرآن کا یہی لفظ کافی ہے، پاکیزہ علاقہ۔ تو روحانی اعتبار سے بھی یہ بلند و بالا ہے، مالی اعتبار سے بھی یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، اور بہت ساری زرخیزیت اس میں موجود ہے، ہر قسم کا پھل اور عمدہ پھل، زیتون سب سے عمدہ زیتون اللہ نے یہاں پیدا کیا، ہر قسم کی برکتیں ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ نبی کو ہم نے بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے دنیاوی، روحانی، مادی برکتیں بکھیر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ یہ برکتیں مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ آج اس پہ یہودی ناچ رہا ہے، کچھ قبضہ کر لیا، کچھ کہتا ہے میں اور قبضہ کروں گا۔ جہاں پرلا ہے تا لبنان بھی اس میں شامل ہے، یہی شام میں، اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو لبنان قرار دیا ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کوئی بات نہیں، انہوں نے ٹکڑوں ٹکڑوں کا نام لیا ہے، اصل شام کا علاقہ تھا، لبنان بھی اس کا حصہ تھا، اور لبنان زرخیز ترین علاقہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، وہ آج کل شیعوں کے قبضے کے پاس ہے، شام کے اوپر شیعہ قبضہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، سنیوں کو مار رہے ہیں، وہاں ایک الگ جنگ عالمی۔ اللہ بچائے، اللہ اسلام اور مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ بیروت کا علاقہ ہے، بیروت کا آدھا شیعوں کے پاس ہے، یہ سارا شام کا خطہ ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا یہ پاکیزہ ترین علاقہ ہے، ہر قسم کی برکتیں اللہ نے رکھی، یہ علاقہ تمہیں دیتے ہیں۔ لیکن قوم نے آگے سے کیا کہا کہ یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اس میں بڑی ایک سرکش قسم کی قوم رہتی ہے۔ ان کو تاریخی اعتبار سے پتہ چل گیا تھا یہاں بڑے بڑے قداور قوم عمالقہ رہتی ہے، ڈر گئے۔ جس کا ایمان نہ ہو وہ باطل سے ڈر جاتا ہے، ایمان کمزور تھا، غلامی کا ذہن تھا ان کا۔ کہنے لگے قوم جبار ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم بستی میں نہیں جاتے، نہ جہاد کرتے نہ جاتے ہیں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک لوگ نکل نہ جائیں، لوگ چھوڑ کر چلے جائیں ہم پھر آئیں گے۔ کون چھوڑتا خدا کا بندہ علاقے؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ نکلتے تو ہم آئیں گے پھر۔ تو بھائی قوم نے تعویلیں شروع کر دیں،
دو بندے بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو ایمان کے پختہ تھے. ایک رجل مومن تھا جس نے فرعون کا بھی مقابلہ کیا تھا. فرعون ہی کے خاندان کا خالزاد تھا, مسلمان ہوا, پکا مسلمان ہوا, جس نے فرعون کا بھی مقابلہ کیا. سورۃ مومن میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے اور حدیث میں اس کی بڑی وضاحت ہے. وہ بھی تھا. ایک دوسرا بندہ, انہوں نے کہا قال رجلان من الذین یخافون, ان ڈرنے والے, باطل سے ڈرنے والوں میں دو بندے ایسے تھے, انعم اللہ علیہما, ان پر اللہ نے انعام کیا کہ باطل سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو, اسباب سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو, فوجوں سے, قوم عمالقہ سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا حکم مانو, آگے نکلو. انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب, ان لوگوں پر مرکزی گیٹ سے داخل ہو جاؤ, بس گیٹ پر جانے کی دیر ہے, فتح تمہارے قدموں میں ہے. رب نے کہہ دیا ہے. ان دو بندوں نے کہا قوم کو فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, جب تم گیٹ سے داخل ہو جاؤ گے تم غالب ہو جاؤ گے. قوم ڈر جائے گی. تمہارے ساتھ پیغمبر ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, ہارون علیہ السلام ہے, اور نبیوں کو شکست دینا کوئی بندوں کی کھیل ہے؟ تو آگے نکلو اللہ کے بندوں. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ توکل کرو, بھروسہ کرو. قوم عمالقہ سے نہ ڈرو, فوج سے نہ ڈرو, اسلحے سے نہ ڈرو, آگے بڑھو. قوم کو جب ان دو بندوں نے غیرت دلائی ہے, قوم کہنے لگی قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا, موسیٰ ہم آپ کو کہہ چکے ہیں ہم نہیں جائیں گے ابدا, کبھی بھی. ما داموا فیہا, جب تک یہ قوم اندر موجود ہے ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. باقی جہاد کی بات ہے, ہم سے نہیں ہوتا ہے جہاد. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, تو تیرا رب جا کر کریں جہاد, علاقہ کرو فتح, ہم یہاں بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے ہم آئیں گے. اتنی ڈیٹھ قسم کی قوم نکل گئی بنی اسرائیل, جن کو اللہ نے بحر کلزم سے راستہ دیا, فرعون کو غرق کیا, آزادی ملی, رحمتیں برکتیں ملی. قومی دین کے اعتبار سے اتنی کمزور. اللہ اکبر. فرمایا ہم کھانے کے لیے ہیں, یہ جہاد والا راستہ ہم سے نہیں ہوتا ہے, یہ کام ہم سے نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بد دعا کی ہے کہ یا اللہ پہلے فرعون سے لڑتا رہا, ان کو نجات دلا کر یہاں لایا, یہ اتنے کمزور ثابت ہو گئے ہیں, ان کے دماغ میں غلامی ہے. فرعون کا ڈر آج قوم عمالقہ کا ڈر ان کے دماغوں میں ہے. یہ تو تیری ذات پہ اتنے بھروسے میں نہیں ہے, ان کا تیری ذات پہ ایمان کامل نہیں ہے یا اللہ. تو کہا یا اللہ میں اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں, ہم جہاد کے لیے تیار ہیں, میں بھی میرا بھائی ہارون بھی. یا رب انی لا املک الا نفسی واخی, یا اللہ مجھے تو اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کا اختیار ہے, کنٹرول ہے, مالک ملک بھائی, باقی ان کے اوپر میرا زبردستی تو نہیں ہے. تو یہ آج اگر یہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں, حکم نہیں مانتے ہیں, تعویلیں کرتے ہیں, تو یا اللہ ان کمزور بزدل طبقے سے, اس ڈیٹھ طبقے سے ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, یا اللہ میرے درمیان میں ان فاسقوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے. اللہ فیصلہ رب نے کیا, اللہ نے کہا فیصلہ آ گیا. پھر پیغمبر نے دعا کی ہے, اللہ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ علیہم. پھر یہ فلسطین کی زمین جس کے بارے میں یہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ شام کا علاقہ, فلسطین, بیت المقدس, بیروت, لبنان, یہ ہتے, ان کو یہ بھی حرام ہے, یہ ادھر بھی نہیں جا سکتے ہیں. اور یہ ان کی نظریں لگی ہوئی تھی, فرعون ہو گیا غرق, اس کی فوج ہو گئی غرق, ہم پیچھے واپس جاتے ہیں, مصر کو لیتے ہیں, بنا بنایا علاقہ, محلات اور بڑی بڑی چیزیں ہمیں ملیں گی. فرمایا یہ بھی ان پر حرام ہے, نہیں جا سکتے ہیں. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ, ان پر حرام کر دیا گیا ان زمینوں کو جن کی یہ چاہت رکھتے, جن کا ان کو حکم دیا ہے. کب تک رب حرام ہے؟ 40 سنتاً, 40 سال تک نہ یہ مصر جائیں گے نہ یہ شام جا سکتے ہیں, درمیان میں پھنسے رہیں گے. یتیہون فی الارض, اس زمین میں یہ سرگردان گھومتے رہیں گے. اور فلا تأس علی القوم الفاسقین, یہ پیغمبر تو پریشان نہ ہونا. اب میں نے پرسوں بھی ذکر کیا, اللہ کا کرنا یہ وادی سینہ میں رہے. پھر کہتے ہیں جی آگے تو جہاد کو نہیں جاتے ہیں, مصر کا علاقہ تو باقی ہے نا, فرعون تو غرق ہو گیا, فرعون کی فوج تو غرق ہوگی, جائیں مصر کو. کہا جاؤ. صبح چلتے 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 دوڑ کر چلتے, تو مصر مل رہا ہے جی, محلات ملیں گی جی, بڑے بڑی کوٹھیاں ملیں گی جی. تو وہاں تو بڑے بڑے محلات اور بنگلے تھے فرعون کے بنائے ہوئے,
کئی منزلہ عجیب قسم کے، خوشی سے جاتے 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 تھک کر مغرب اندھیرا ہوتا، کہتے ہیں آرام کرو، بقیہ صبح جائیں گے۔ جب آرام کر کے صبح اٹھتے، جہاں اگلے دن صبح چلے وہیں پڑے ہوتے تھے۔ پھر چلتے 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 پھر 40 تک اللہ نے اس کشمکش میں ان کو ڈال دیا۔ اسی لیے اس کو وادی تیہ کہا، یتیہون فی الارض۔ کبھی اللہ اپنی زمین کو ایسے بند کر دیتا ہے، اب بند ہے، نہیں جا سکتے ہو، یہ سزا ہے تمہاری۔ پیغمبر کی بات نہیں مانی، جہاد نہیں کیا۔ روزی کا مالک اللہ ہے، روزی اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا اور ماننے والوں کو بھی دیتا، وہ تو رازق ہے۔ لیکن علاقہ ان کے اوپر حرام کر دیا کہ تمہاری چاہت کے مطابق آگے نہیں جاؤ گے، بس گھومو پھرو ادھر۔ اور ساتھ میں گھومنا پھرنا نہیں، یہ مشقت بھی، صبح سے چلتے چلتے شام تک کی مشقت، صبح سے چلتے چلتے شام تک کی تھکاوٹ، اگلے دن کوئی علاقہ ہی نہیں ہوا، وہیں پر پڑے ہوئے ہیں جہاں صبح کل اٹھے تھے۔ 40 سال تک اس وادی سینا کو وادی تیہ بنا دیا اللہ نے ان کے لیے، اور 40 میل کی ایک مختصر علاقے سے باہر نہ نکل سکے۔ واہ ربا، رب کے لیے فوج کی ضرورت، پولیس کی ضرورت اور گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ رب نے بند کیا نا، فوج والے کہتے ہوئے ادھر آگے فوج کھڑی کر دو، بندے آگے نہ آ سکیں، ادھر پولیس کھڑی کرو جی، ادھر آگے نہ آئے، ریڈ زون ہے۔ رب نے ایک امر دیا، سارا علاقہ ان پر ریڈ زون کر کے بند ہو جاؤ، آگے پیچھے جانا ہی نہیں ہے، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر، گھومو درمیان میں جتنے گھوم سکتے ہو۔ واہ ربا، غیبی طاقت اللہ کی آئی ہے، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ اس نے مکمل بند کر دیا، نہ ادھر نہ ادھر، کدھر کیا کرو گے؟ چلتے چلتے تھکے وہیں پر پڑے ہوئے، پھر تھکے وہیں پر پڑے، جائیں کدھر جی؟ ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے اور دنیا کو بتایا میرے پیغمبر کی بات کو نہیں مانو گے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی تمہیں برباد کر دے گا۔ اصل پیغمبر کی اطاعت ضروری، اللہ کا حکم ضروری ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں مانو گے، بنی اسرائیل کے یہ واقعات بتائے ہیں، تعویلیں کرو گے، بنی اسرائیل کی طرح برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج ہماری قوم میں بھی یہ تعویلوں کا سلسلہ وسیع انداز میں ہے، اور اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اللہ نے یہ عذاب ان پر نازل کیا، بنی اسرائیل پر یہ عذاب تھا 40 سال تک، اور آگے چل کر آنے والا ہے، آگے نہیں چل سکے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے اندر تھے، اور 2 رجل مومن بھی تھے پکے، جو بیچارے ان میں شامل نہیں تھے، 4 بندے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بتا دیا، فلا تاس علی القوم الفاسقین، غمگین نہ ہونا، افسوس نہ کرنا، اور مجرم کو جب پکڑا جائے تو فرمایا یہ اپنی جرم کی پاداش میں رگڑا لگ رہا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پریشان نہ ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشانی سے بچ گئے، فرمایا یہ اپنی جرم کی پاداش میں ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا رہتا ہے، جب آپ بندہ اپنی کیے میں آ جائے، اللہ اللہ معاف فرمائے، وہ تو کوئی بھی ہو نا، اگلا کہتا ہے بیٹا ہی ہو، ایک دفعہ سمجھائے، ایک دفعہ پھنس گیا، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، پھنس گیا، او بھائی تیرا بھائی یہ ہو گیا، کیا کریں جی؟ باز نہیں آتا تھا، نہیں کہتے ہیں اب ہمارے لیے کیا ہے؟ پیغمبر کی کیا تھا، کیا کریں، تمہیں خود اپنے کیے میں پھنسے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام 2 رجل مومن تھے، ایمان والوں کی برکت یہ تھی، روزی کا مالک تھا اللہ، روزی ان کو ملتی تھی، رات کو بھی بٹیر، صبح من، رات کو سلوا، صبح من کھاؤ، بٹیر رات کو پکڑو کھاؤ، صبح وہ ہوگا من، ایک میٹھی قسم کی مٹھائیاں آ جاتی ان کے پاس ہوتی تھی، چنو کھاؤ جتنی کھا سکتے ہو، یہ ملتا تھا۔ یہ پیغمبر کی وجہ سے 2 پیغمبر اندر تھے، 2 مومن تھے۔ اب 40 سال تک اس وادی میں یہ گھومتے رہے۔ 40 سال کوئی تھوڑا زمانہ تو نہیں ہے، ہمارے لوگ ہوتے ہماری عمر ہی ختم، 40 سال کے بعد نظام ہی ہو رہے۔ یہ سرگردان اس وادی میں پھرے ہیں، لیکن پیغمبروں کی وجہ سے کرم کیا ہوا؟ پھر کہنے لگے موسیٰ آپ کی وجہ سے مصر سے تو آئے تھے، لیکن دیکھو ادھر تو ہمارا راستہ ہی نہیں ہے، اوپر آسمان کھلا ہے، دھوپ ہے۔ اللہ نے کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں تمہارے اوپر دن کو بادلوں کا سایہ کروں، سائے میں چلو۔ پیغمبر کی وجہ سے یہ برکت ملے گی، نبی کی وجہ سے یہ تعاون ملے گا۔
اور کھانا بھی ملتا، سایہ بھی ہو جاتا، اور پانی کا مسئلہ بن گیا۔ پانی کدھر سے پیے؟ وادی سینے میں تو پانی نہیں، آگے سمندر ہے، وہ تو کروا کھارا پانی ہے، اور سمندر سے لے کون سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا پیغمبر کی وجہ سے تمہیں پانی بھی دوں گا۔ پیغمبر کو کہا فَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی پتھر لاٹھی مار اس پتھر کے اوپر۔ چھوٹا سا پتھر تھا، اس سے بھی چھوٹا پتھر، اتنا سا پتھر تھا، اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے لاٹھی ماری، پتھر سے راستے بن گئے، 4 فوارے ادھر سے ٹوٹیاں نکل گئیں، 4 ادھر سے، 4 ادھر سے، 3 ادھر سے، 3 ادھر سے، 3 ادھر سے، 12 قبیلے تھے، اپنا اپنا پانی لو، پتھر سے پانی نکلنے لگ جاتا۔ یہ فرمایا پیغمبر کی برکت ہے، یہ پیغمبر رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں، یہ پیو۔ اب وہ کیا کرتے؟ صبح جب نکلتے نا، چلو بھائی اٹھاؤ پتھر کو، ساتھ اٹھاؤ۔ خدا کا کرنے اس پتھر میں بھی اللہ نے پھر تاثیر رکھی پیغمبر کی وجہ سے، لاٹھی ماری، 12 راستے بنے تھے اس سے، 12 چشمے اور ابلتے ہوئے، جیسے ہماری ٹوٹی نے کھول دو ایسے پانی جاتا، پیو مزے کرو۔ اب پتھر کو راستے میں اٹھاتے، چلتے 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 دوپہر ہوتی، تھک گئے، اوے پیاس لگی ہے، پتھر کو رکھو ادھر۔ پتھر کو رکھتے، موسیٰ علیہ السلام کدھر رکھے؟ وہاں رکھو، رکھتے، اس سے پانی نکلنے لگ جاتا۔ پھر جی تھک گئے، چلو چلتے ہیں جی، پھر چلتے، پانی پیتے، غسل کرتے، پانی ہے، جب رکھتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، اٹھا کر چلتے تو پانی نہیں تھا اس میں۔ یہ پتھر لے کر جاتے، شام کو تھک کر جہاں پتھر رکھا کہ سو جاؤ، صبح اٹھے تو وہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے۔ یہ پتھر پانی والا اللہ نے پیغمبروں کی وجہ سے دیا، کھانا بھی دے دیا، اوپر چھت بھی دے دیا، کپڑے 40 سال میں تو پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ پیغمبروں کی وجہ سے کہا جی کپڑے نہیں ہے کہ جوڑا پیچھے سے لائے تھے ہم تو۔ اللہ اکبر، اللہ نے پیغمبروں کی وجہ سے یہ کیا، قدرتی ڈرائی مشین رات کو ہوا چلتی اور وہ کپڑے صاف کر دیتی، صبح اٹھو کپڑے صاف۔ اور پھر کپڑے 40 سال تو بڑا زمانہ ہوتا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو 5-10 سال کے بعد قداور جوان ہوتے ہیں، اب کپڑے کہاں کریں، جیسے بندہ بڑھتا کپڑے بھی بڑھتے رہتے تھے 40 سال تک ایک جوڑے میں، اور کپڑے دھل جاتے۔ یہ نبیوں کی برکت یہ تھی، لیکن قوم کے اوپر عذاب تھی، نکل نہیں سکتے ہو آگے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنا قدرتی دائرہ لگا دیا، جاؤ نکلو، نکل کہاں جاتے ہو، نکل کر دیکھو۔ توبہ اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے، اس کو شکنجہ ڈالنا چاہے نا، چلتے چلتے جوان کو شکنجہ ڈال دیتا، کیا ہو گیا جی؟ فالج ہو گیا، کیا ہو گیا جی؟ اللہ اکبر، نہ ادھر فالج ہے نہ کچھ ہے، بندے ٹیٹ ہیں لیکن آگے جا نہیں سکتے ہیں، علاقہ بند کر دیا 40 سال تک۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک ان کے اوپر علاقے بند حرام کر دیے ہیں اللہ نے۔ یتیہون فی الارض، اسی زمین میں گھومتے رہو، سرگردان گھومتے رہو، پریشان گھومتے رہو۔ توبہ اللہ اپنے عذابوں سے بچائے۔ موسیٰ علیہ السلام یہیں فوت ہوئے، پہلے ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، ان کو دفن کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی یہیں پر فوت ہو گئے۔ یہ 40 سال تک ادھر ہی ہوئے، اس کے بعد بھی گھومتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون آیا، نئی جنریشن، وہاں بچے پیدا ہو گئے تھے، ان کو یوشع بن نون نے تعلیم دی، تربیت دی، انہوں نے کہا بھائی علاقہ حرام ہے، جب تک اللہ کا امر نہیں مانو گے، جہاد نہیں کرو گے، نہیں جا سکتے آگے، کرو گے جہاد۔ ان کی تعلیم و تربیت کر کے یوشع بن نون نے علاقے شام کو فتح کیا، علاقہ آزاد ہوا ان پر۔ فرمایا اللہ کا امر ماننا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی کیسی طاقت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اوامر کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قدم قدم پہ لغزشیں ہیں ہم سے بھی بڑی کوتاہی ہیں، تو ہمیں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کے اوپر ہمارے حق میں فیصلے نہ فرما، تو اپنی شان رحیمی کے فیصلے نصیب فرما، تو اپنی شان کریمی کے فیصلے نصیب فرما۔
امت اس وقت دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ یا اللہ اس دوری کی وجہ سے طرح طرح کی وباؤں میں، بلاؤں میں، آفتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ یا اللہ قوم کو معاف فرما اور اپنی رحمت کے فیصلے نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان تعویلوں والے راستوں سے، ہیلے بہانے والے راستوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ سچے دل سے سچے قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے عید محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے میں دعا کرائی تھی، پہلی صف میں ہوتے ہیں، ویسے اس دن نہیں تھے، تو ان کا بیٹا 2-4 دن پہلے فوت ہو گیا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان سے خیر کا معاملہ فرمائے۔ ان کے بچے رہ گئے، اللہ ان کے لیے رشتہ داروں کو سایہ عاطفت کے طور پر قبول فرمائے، بچوں کے لیے رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کو صبر دے، اور مرحومین جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما۔ حماس کے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ آج کے منحوس بھی اس علاقے کو قبضہ کر رہے ہیں، یا اللہ اسلام کے قلعے کو اسلام کا ہی قلعہ بنا دے یا اللہ، اور یہود اور صہیونی طاقتوں کے لیے اس کو قبرستان بنا دے۔ اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، کفر کو زیر و ناست و نابود فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔